اور میرے مسلمان بھائی، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن۔ اے مسلمانوں، تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اللہ دونوں جگہ پر مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ قرآن کا نزول خاص ہوتا ہے، اطلاق عام ہوتا ہے، اور تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا۔ اللہ نے تدبر کہا ہے، تفکر نہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہاں 2 مقامات پر تدبر کہا ہے، تفکر نہیں کہا۔ اور دوسری جگہ سورت محمد، سورت نساء بھی مدنی سورت ہے، سورت محمد بھی مدنی سورت ہے، اور اللہ نے وہاں ان مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے جو رسول کو میدان جنگ سے چھوڑ کر بھاگے تھے۔ انہوں نے اللہ نے سورت محمد میں کہا افلا یتدبرون القرآن۔ اے مسلمانوں، تم میرے رسول کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر کیوں بھاگتے ہو؟ افلا تدبرون القرآن، کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تدبر کہا ہے دونوں جگہ پر مسلمانوں کو، تدبر کہا ہے، تفکر نہیں۔ تفکر میں اور تدبر میں فرق کیا ہے؟ تدبر نام ہے آغاز زندگی کا، تدبر نام ہے انجام زندگی کا۔ تدبر نام ہے انجام زندگی کا، تفکر نام ہے آغاز زندگی کا۔ اللہ نے تدبر کہا ہے مسلمانوں کو، تفکر نہیں، کیونکہ اللہ کی نظر ابتدا پر نہیں ہوتی، اللہ کی نظر انتہا پر ہوتی ہے۔ ارے ابتدا تو شیطان کی بھی اچھی تھی۔ ایک بڑا جملہ میں نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرے تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اللہ کی نظر ابتدا پر نہیں رہتی، اللہ کی نظر انجام زندگی پر رہتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو تدبر کہا ہے، تفکر نہیں۔ تفکر نام ہے آغاز زندگی کا، تدبر نام ہے انجام زندگی کا۔ کیوں؟ اللہ کی نظر انجام زندگی پر رہتی ہے۔ ارے ابتدا تو شیطان کی بھی اچھی تھی، تو کسی کو مانو تو ابتدا نہیں دیکھو، انتہا دیکھو۔ اور اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں پر تالے لگے۔ قبلہ میں حیران ہوں، پوری توجہ جہاں جہاں میری پوری توجہ۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا واقعی کسی کے دل پر تالے لگے ہوئے آپ نے دیکھا؟ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، کس کے دل پر قبلہ آپ نے تالا لگا ہوا دیکھا؟ تو یہ کیا مانے؟ یہاں سے پتا چلا کہ آدمی کسی جگہ کو تالا کیوں لگاتا ہے۔ تالا اسی لیے لگاتا ہے کہ کوئی باہر کی چیز اندر نہ جائے۔ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں حیدرآباد دکن میں، تالا اسی لیے لگا جاتا ہے کہ کوئی باہر کی چیز اندر نہ جائے۔ یہاں سے پتا چلا کہ ہزاروں کتابوں میں جو یہ رسول کی حدیث ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی کی قرآن سے معیت ہے، علی کی قرآن سے معیت ہے، اور قرآن کی علی سے معیت، علی کی قرآن سے معیت۔ تو یہ معیت کی کیا معنی ہے؟ کیا میرے مولا علی کے گلے میں قرآن رہتا تھا؟ آئیے اسی ماں کی معنی قرآن سے پوچھتے ہیں، لغت سے نہیں، لغت انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ماں کی معنی کیا ہے؟ تو ارشاد ہو رہا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو کیا معنی ہے؟ کہا یہاں سے مانے امام جماعت کی فضیلت ہے۔ اب ایمان سے بتائے، میں بیٹھا ہوا ہوں گھر میں، مولوی صاحب یہاں نماز پڑھا رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ کیسے رکوع کروں گا؟ رکوع تو تب کروں جب یہاں موجود ہوں نا۔ پتا چلا یہاں ماں کی معنی معیت مکانی ہے، ماں کی معنی معیت مکانی ہے، یعنی رسول نے فرمایا کہ علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہوگا، اور قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوں گے۔
اب بڑا جملات کر رہا ہوں، بڑا جملات کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، علی رسول نے فرمایا کہ اللہ وہاں، علی وہاں ہوگے جہاں قرآن ہوگا، اور قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا۔ ارے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کیا؟ کیوں؟ تمہارے دلوں میں قرآن پڑھتے تھے ہو، یہ دل میں قرآن کیوں نہیں اترتا؟ تو رسول کی آواز آئی، عبدالحکیم میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ قرآن وہاں ہوتا ہے جہاں علی ہوتا ہے۔ جب ان کے دلوں میں علی نہیں ہے، جب ان کے نعرہ حیدری، ارے قرآن تو وہاں اترے جہاں علی ہو، جب علی نہیں ہے تو ان کے دلوں میں پوری توجہ یہاں سے۔ اب قبلہ میری تقریر شروع ہو گئی، تقریر میری یہاں سے آن کے شروع ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا یہ کیسے مسلمان ہے؟ دن میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہی مسلمان جب رات کو اپنے بزم میں بیٹھتے ہیں تو یہ پورا گروہ ہے جو رسول کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ اور اللہ نے پھر قرآن کا کہا کہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بکثرت اختلاف آتے۔ آج سارے مسلمان، میں نے عرض کیا کہ اگر کہوں کہ قرآن میں اختلاف ہے تو کہیں گے کہ کافر ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اللہ نے کہا منافقو، تم نے کبھی قرآن کے خلاف سازشیں نہیں کی۔ اگر قرآن میری طرف سے آیا ہے تو میرا رسول بھی تو میری طرف سے آیا ہے، اس کے قول پر، اس کے فعل پر کیسے اعتراض کرتے ہیں؟ تو اب کس سے رسول پوچھے؟ کس سے پوچھے؟ کس سے رسول پوچھے؟ کس سے پوچھے؟ کس سے پوچھے؟ تقریر میری باقاعدہ شروع ہو گئی، اور قبلہ گھبرائے نہیں، کیونکہ کم از کم 30-40 آیتیں مجھے آج پڑھنی۔ کیوں؟ کس سے رسول پوچھیں یا اللہ؟ رسول کس سے ہم پوچھیں کہ رسول ہماری سمجھ میں آ جائے؟ میں نے کیا تھا میرے دوستو، ہم قرآن مصدق ہے پچھلی کتابوں کا۔ ہم توریت کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی، انجیل کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی، زبور کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر رسول کو، ہر نبی کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی۔ ارے ہم شیعہ، آپ نے شیعت کو سمجھا؟ شیعت یہ ہے کہ ہم نبیوں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے۔ ارے ہم انبیاء کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے۔ تو ہم سے کوئی منوانا ہے تو پہلے کسی کتاب میں دکھاؤ کہ رسول نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اگر رسول نے تصدیق نہیں کی تو ہم تو انبیاء کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے، رسول نے گواہی دی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف کہ یا اللہ، ہم رسول کو کیسے مانیں؟ کون ہے اسی دنیا میں جو ہمیں رسول سمجھائے؟ تو اللہ نے کہا عبدالحکیم دیکھو، انبیاء کی گواہی دی تھی رسول نے، اب کوئی رسول کی نبوت کا گواہ ڈھونڈو، اب کوئی رسول کی نبوت کا گواہ ڈھونڈو، رسول کی نبوت کا گواہ ڈھونڈو۔ آئیے چلتا ہوں، میں نے کیا کم از کم 50 آیتیں پڑھی آپ کی محبت کو دیکھ کر۔ ارشاد ہو رہا ہے، میں نے کہا یہ آج جب میں پڑھوں گا تو بچے کو یاد ہوگی۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ رات کی بالکل آخری آیت میں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تمہارے درمیان اور میرے درمیان اللہ شہید ہے، شاہد نہیں کہا، شہید ہے، تمہارے درمیان اور میرے درمیان کافی ہے اللہ شہید۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ ہستی
وہ ہستی جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے، کتابوں پر نہیں، کتابوں کے علم پر۔